بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو شخص عربی زبان تھوڑی سی بھی جانتا ہو اس کو ضرور کیفا کے متعلق معلوم ہوگا۔ آج کے درس میں اسی کیفا کی نحوی ترکیب کے بارے میں واضح مثالوں کے ساتھ جانیں گے۔ ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کیفا اس میں استفہام جو صدر کلام کا تقاضا کرتا ہے، یعنی کلام کے شروع میں آتا ہے۔ کیفا ترکیب میں جو بھی بنے، چاہے خبر بنے یا مفعول بہ بنے یا حال بنے یا فعل ناقص کی خبر بنے، جو بھی بنے، لیکن جملے کے شروع میں آتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کی نحوی ترکیب کرنے میں دقت آتی ہے، پریشانی آتی ہے۔ آئیے کیفا کی تمام تراکیب بالتفصیل جانتے ہیں۔ نمبر 1، کیفا کے بعد اگر اس میں معرفہ ہو تو آنکھ بند کر کے کیفا کو ترکیب میں خبر بنا دو۔ مثلا کیفا حالو کا، تمہارا حال کیا ہے۔ کیفا خبر مقدم ہے، حالو مضاف، کاف مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنے خبر مقدم سے مل کر جملے اسمیہ استفہامیہ ہوا۔ کیفا کے بعد حالو کا اسم معرفہ آیا ہے، لہٰذا ہم نے کیفا کو خبر اور حالو کا اسم معرفہ کو مبتدا بنایا۔ اسی طرح کیفا انتا، تم کیسے ہو۔ کیفا ابو کا، تمہارے والد کیسے ہیں۔ کیفا ھذا الرجل، یہ آدمی کیسا ہے۔ کیفا ذالک الرجل، وہ آدمی کیسا ہے۔ کیفا زید، زید کیسا ہے۔ یہ سب کی ترکیب ہو بہو وہی ہے جو ابھی آپ نے سنا، یعنی کیفا کو خبر بنا دیں اور اس کے بعد اسم معرفہ کو مبتدا بنا دیں۔ نمبر 2، اور اگر کیفا کے بعد فعل ناقص ہو جو اپنی خبر کے ساتھ نہ ہو، یعنی اس کی خبر اس کے ساتھ موجود نہ ہو، تو اس صورت میں کیفا کو فعل ناقص کی خبر بنا دو۔ مثلا کیفا کنتا، تم کیسے تھے۔ اس مثال میں اگر آپ غور کریں گے تو کنتا کے ساتھ اس کی خبر موجود نہیں ہے، تو اس صورت میں ہم کیفا ہی کو کانا کی خبر بنا دیں گے۔ اب اس کی ترکیب، اس جملے کی ترکیب ایسے ہوگی: کیفا فعل ناقص کی خبر مقدم ہے، کنتا فعل ناقص ہے، تا اس کا اسم ہے، کانا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملے فعلیہ ناقصہ استفہامیہ ہوا۔ اب ایک سوال فوراً آپ کو پیدا ہوگا کہ جہاں کہیں بھی فعل ناقص اپنے اسم اور خبر دونوں کے ساتھ آئے تو اس صورت میں کیفا کو ترکیب میں کیا بنائے؟ تو اس صورت میں کیفا کو حال بنا دیں۔ دوسری مثال کیفا اصبحت، تم نے کیسے صبح کی۔ ترکیب کیفا فعل ناقص جو بعد میں آ رہا ہے، اس کے لیے خبر مقدم، اصبح یہ فعل ناقص ہے، تا اس کا اسم ہے۔ اصبح فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملے فعلیہ ناقصہ ہوا۔ تیسری مثال کیفا کانا زید، زید کیسے تھا۔ کیفا جو فعل ناقص بعد میں آ رہا ہے، اس کے لیے خبر مقدم، کانا فعل ناقص ہے، زید اس کا اسم، کانا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملے فعلیہ ناقصہ ہوا۔ بالفاظ دیگر آپ اس طرح سے بھی اس کی ترکیب کو سمجھ سکتے ہیں کہ جو بھی کیفا کے جواب کی ترکیب بنے وہی ترکیب آپ کیفا کی کر سکتے ہیں۔ جیسے کیفا کنتا، تو اس کا جواب ہوگا مثلا کنتو بخیر، میں خیریت سے ہوں۔ کنتو فعل ناقص ہے، تو اس کا اسم ہے، با حرف جر ہے، خیرن مجرور ہے، جار اپنے مجرور سے مل کر ثابتن شبہ فعل کا متعلق، ثابتن شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر کانا کی خبر، کانا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملے فعلیہ ناقصہ ہوا۔ بخیرن یہ کیفا کا جواب ہے جس کو ہم نے ابھی ترکیب میں خبر بنایا، لہٰذا کیفا کنتا میں بھی کیفا خبر مقدم بنے گا۔ نمبر 3، اگر کیفا کے بعد افعال قلوب میں سے کوئی فعل آ جائے، یعنی وہ افعال جو 2 یا 3 مفعولوں کو چاہنے والے ہوں، تو کیفا کو جملے میں مفعول بہ بنا دو۔ جیسے کیفا وجدت الامتحان، تم نے امتحان کو کیسا پایا۔ اس مثال میں کیفا کے بعد وجدتا یہ افعال قلوب ہے، لہٰذا ہم اس کی ترکیب یوں کریں گے: کیفا اسم استفہام مفعول بہ ثانی ہے، وجدتا فعل بفاعل، الامتحان مفعول بہ اول۔ وجدتا فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ استفہامیہ ہوا۔ نمبر 4، اور اگر کیفا کے بعد فعل تام ہو، یعنی فعل ناقص نہ ہو بلکہ فعل تام آ جائے، اور سوال فاعل کے متعلق ہو، یعنی کیفا کے ذریعے سے سوال فاعل کے متعلق ہو، تو اس صورت میں آپ کیفا کو حال بنا دو، حال بنا دو۔ مثلا کیفا جئتا، تم کیسے آئے۔ ترکیب کیفا یہ حال ہے، جئتا یہ فعل ہے، تا اس کا فاعل ہے اور یہ ذوالحال ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ استفہامیہ ہوا۔ امید ہے کہ بات مفید لگی ہوگی۔ اگر آپ کو فائدہ ہوا تو آگے شیئر کریں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔